سورۃ الصافات تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم۔ وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الصافات میں جیسا آپ نے پڑھا ہے انبیاء علیہم السلام کے واقعات ذکر فرمائے۔ سیدنا نوح علیہ السلام، ان کی دعوت توحید اور کفار اور مشرکین کا انکار۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی دعوت اور قوم کا اصرار اپنے کفر اور شرک پہ۔ پھر سیدنا ابراہیم کا امتحان کہ انہیں آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت شام کی طرف، اور اس کے بعد پھر مکہ مکرمہ میں آنا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قربانی کو عظیم شرف بخشا کہ وہ قیامت تک زندہ ہے۔ ان واقعات کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ ہارون علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ ہم نے کیسے ان کو اور ان کی قوم کو اس عذاب عظیم سے نجات دی اور ان کی مدد کی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو کتاب دی بڑی کھلی ہوئی ہے تورات، اور ہم نے انہیں صراط مستقیم کی ہدایت کی اور ان کے ذکر اور ثناء جمیل کو قیامت تک باقی رکھا۔ سلام و حضرت موسیٰ و ہارون پہ، اور فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم اپنے موحدین مومنین مخلصین بندوں کو جزا دیتے ہیں۔ انہما من عبادنا المؤمنین، وہ دونوں میرے ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ اس کے بعد ذکر آیا حضرت الیاس کا کہ حضرت الیاس بھی اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، انہوں نے بھی اپنی قوم کو دعوت توحید دی اور بت پرستی سے بچانے کی کوشش کی کہ تدعون بالا وتذرون احسن الخالقین، کہ تم ایک بت کی عبادت کرتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کا انکار کرتے ہو، جو تمہارا بھی اور تم سے پہلوں کا بھی رب ہے۔ فکذبوہ، لیکن انہوں نے تکذیب کی۔ اللہ فرماتے ہیں فإنہم لمحضرون، قیامت کے دن سبھی عذاب میں حاضر ہوں گے، الا عباد اللہ المخلصین، مگر وہ جو اللہ کے مومن بندے ہیں۔ پھر اللہ نے ذکر فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کا، وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ لوط علیہ السلام بھی میرے رسولوں میں سے ہیں۔ اذ نجیناہ اہلہ اجمعین، ہم نے ان کو اور ان کے اہل کو نجات دی۔ الا عجوزا فی الغابرین، مگر ان کی بیوی جو رہ گئی ہلاک ہونے والوں میں۔
ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے سب کو ہلاک و برباد کر ڈالا۔ اللہ نے فرمایا کہ مکے والوں ہوش کرو، وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ بِاللَّيْلِ، تم صبح و شام رات وہاں گزرتے ہو، ان کی حویلیوں کو نشانوں کو دیکھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس کے بعد اللہ نے سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ اذ ابقى الى الفلك المشحون، کہ جب وہ انتظار کیے بغیر، اللہ کے حکم کی انتظار کیے بغیر چلے کشتی کی طرف، پھر کشتی میں قرآن اندازی کی گئی، فساہم وکان من المدحضین، اور وہ قرے میں مغلوب پائے گئے۔ فالتقمہ الحوت، اللہ کے حکم سے ان کو نگل لیا مچھلی نے، وہو ملیم، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پہ ملامت کرنے والے تھے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ میری نماز، میری تسبیح نہ کرنے والے ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے جس دن تک لوگوں کو میں دوبارہ اٹھاؤں گا۔ فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو میدان میں، چٹیل میدان میں لایا اور وہ بیمار تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجْرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے ان کے اوپر ایک درخت اور بیلوں والا، یعنی سایہ گہنا ہو جائے۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، پھر ہم نے بھیجا ان کو ایک ایسی قوم کی طرف جو 1,00,000 تھے یا کچھ زیادہ تھے۔ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اب ان کی قوم جو تھی وہ حضرت یونس پہ ایمان لائے، پھر ہم نے ان کو ایک مدت تک زندہ رہنے کی اجازت دی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں مشرکین کا رد کیا۔ فَاسْتَفْتِهِمْ لِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبُنُونَ، اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ ان سے پوچھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں کہ تمہیں تو بیٹے پسند ہیں اور اللہ کے لیے تم بیٹیاں رکھتے ہو۔ ام خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون، کیا ہم نے اب ملائکہ کو مؤنث پیدا کیا اور یہ موجود تھے ان کی پیدائش کے وقت میں؟ الا انہم من افکہم لیقولون، نہیں بس یہ جھوٹ ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ انہم لقاذبون، یہ بالکل جھوٹے۔ اصطفى البنات علی البنین، اللہ نے لڑکیاں چن لی لڑکوں کے بجائے۔ ما لکم کیف تحکمون، کیسا تم فیصلہ کرتے ہو کہ اپنے لیے لڑکے پسند ہیں اور اللہ کے لیے لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے ہو؟ ام لکم سلطان مبین، یا کیا تمہارے پاس کوئی کھلی ہوئی دلیل ہے؟ فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، اگر تمہارے ان عقیدوں پر تمہارے پاس کوئی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے تو لے آؤ۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور یہ کافر اللہ کے اور جنوں کے درمیان میں رشتہ داری بناتے تھے بعید طور کے۔ نعوذ باللہ، بعض کا عقیدہ یہ تھا کہ ابلیس جو ہے وہ اللہ کا بھائی ہے، خیر کے پیدا کرنے والا خدا ہے اور شر کے پیدا کرنے والا ابلیس ہے۔ اور بعض کہتے تھے کہ جنوں کی جو سردار زادیاں ہیں وہ اللہ کی بیویاں ہیں، نعوذ باللہ۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اللہ نے فرمایا کہ جن تو یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے جہنم کے عذاب میں آنا ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یہ جو جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر وہ بندے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور دولت توحید سے نوازا۔ اب آج کے سبق میں جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ، اللہ نے فرمایا کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، یاد رکھو
کہ دنیا میں اللہ کے سوا بعض لوگ جو ہیں وہ براہ راست بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور بت جو ہیں وہ بعض اللہ والوں کی شکلیں ہیں، ان کے مرنے کے بعد ان کی شکلوں پر تماثیل بنائی گئی، ان کی شکلیں بنائی گئیں، انہیں دیوتا قرار دیا گیا، ان کی عبادت کرتے ہیں کہ جب ہم ان کی عبادت کریں گے تو یہ شکل والا جو ہے وہ راضی ہو جائے گا اور پھر اللہ کے ہاں ہمارا سفارشی ہوگا۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سورج، چاند، ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام نظام عالم جو ہے اللہ نے ستاروں کے سپرد کر دیا ہے، سورج ہے، چاند ہے، نجم ہیں، کواکب ہیں، سیارات ہیں، پھر ابراج ہیں، وہ کہتے ہیں سارا نظام جو ہے اللہ نے ان کے سپرد کر دیا کہ جب فلاں ستارہ فلاں جگہ آتا ہے بارش ہوتی ہے، فلاں نو جو ہے فلاں میں آتا ہے آندھیاں چلتی ہیں، سورج نکلتا ہے پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے، رات ہوتی ہے تو سب کو سکون مل جاتا ہے، چاند کی کرنوں سے سمندروں کے اندر مد و جزر پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سارے نظام کو چلانے والے جو ہیں یہ ستارے ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہیں یاد رکھو وہ براہ راست حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔ ان میں کچھ قسمیں ایسی ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا تو نہیں ہے لیکن خدا کا بیٹا ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تین جو ہے نا کہ حضرت عیسیٰ، بی بی مریم اور قدس، ان تین میں کوئی خدا ہے، وہ اس عقیدے میں ہے۔ اور اسی طرح یہودی جو ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بعض جاہل لوگ جو ہیں وہ بھی یہ عقیدے رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لباس بشری میں تشریف لائے ہیں لیکن حقیقت میں خدا ہے۔ اور بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا ہے اور جن سے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی خدا ہے، وہ کہتے ہیں بظاہر تو حضرت علی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر حلول کیا ہے۔ بہرحال یاد رکھیں کہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی گئی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ایک تو وہ میرے بندے ہیں جو تمہاری عبادت پہ راضی نہیں ہیں، نہ انہوں نے تمہیں کبھی حکم دیا ہے کہ ہماری عبادت کرو، نہ کبھی اولیاء اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہماری قبروں پہ سجدے کرو، نہ کبھی اولیاء اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہمارے نام پہ نظریں چڑھاؤ، منتیں مانو، پھولوں کی چادریں چڑھاؤ، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم مجھے خدا سمجھو۔ اسی طرح نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں خدا ہوں، بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو لوگ یہ غلط عقیدہ رکھتے تھے، اپنی زندگی میں ان کے لیے سزائے موت اور کے حکم دیا کہ ان کو آگ میں زندہ جلا دیا جائے، کہ یہ ایک انسان کو خدا بناتے ہیں۔ اس لیے اب اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم ہو یا جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھاگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب ان کو پکڑنا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب امتحان لینا چاہے تو کون بھاگ سکتا ہے؟ اسی لیے قرآن میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو میدان محشر میں بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے بھی اور میری اماں کو بھی اللہ کے سوا الہ سمجھو؟ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم جواب دیں گے
سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرا اللہ پاک ہے تیری ذات، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو مجھے زیبا بھی نہ ہو۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں انکم وما تعبدون ما انتم علیہ بفاتنین، تم یا جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ سارے کے سارے جو ہیں ملنے کے باوجود ما انتم علیہ بفاتنین الا من هو صال الجحیم، مگر وہ آئیں گے اور جلیں گے جہنم میں۔ اب فرشتے کہتے ہیں کہ تم ہمیں جو خدا کی بیٹیاں کہتے ہو عقل کرو، وما منا الا له مقام معلوم، ہمارے لیے تو ایک مقام مقرر ہے، ایک ڈیوٹی مقرر ہے، ایک جگہ مقرر ہے، اس سے ہم ذرا بھی نہیں ہل سکتے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور اللہ کے دربار میں ہم صفیں بنا کے کھڑے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، یعنی یہ کہتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی کتاب آتی، نبی آتا، یعنی حضور کے آنے سے پہلے۔ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم بھی اللہ کے مومن بندے بن جاتے، ایمان لے آتے، لیکن جب ہم نے اپنے نبی کو بھیجا فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، جب اللہ کے پیغمبر آ گئے، اللہ کی کتاب آ گئی تو اب یہ کافر ہو گئے۔ یعنی حضور کے آنے سے پہلے یہ بڑے دعوے کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس نبی آتا، اگر ہمارے پاس کتاب آتی، اگر ہمارے پاس اللہ کا حکم اترتا تو ہم تو بڑے مخلص ہوتے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی اور اللہ کے پیغمبر نے انہیں توحید کے لیے بلایا، اب جناب سب کے سب کافر ہو گئے۔ اب کہنے لگے جی ہم تو ایمان نہیں لے آتے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اس بات توحید بھی ہے اور منکرین کے لیے رد بھی ہے۔ اب اسی لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس تفسیر میں فرماتے ہیں یقول تعالی منکرا علی ہؤلاء المشرکین فی جانب اللہ تعالی المناد سبحانہ ولہم ما یشتہون ای من الذکور ای یودون انفسہم الجید، اللہ مشرکین پہ اعتراض کرتے ہیں، رد کرتے ہیں کہ تم اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہو۔ سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اولاد سے منزہ ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ مِنَ الذُّكُورِ، اپنے لیے تم لڑکے پسند کرتے ہو، یعنی اپنے لیے تو کہتے ہو اللہ ہمیں لڑکا دے، اور لڑکی آئے تو منہ سیاہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہو تو کم از کم تقسیم کرتے ہوئے تو وہ حیا کرو، ورنہ اللہ تو لڑکے سے بھی پاک ہے اور لڑکی سے بھی پاک ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَيَسُوءُ ذَلِكَ وَلَا يَخْتَصِّ إِلَّا الْبَنِينَ، جب ان کو خبر دی جاتی ہے لڑکی کی تو ان کے چہرے بھی سیاہ ہو جاتے ہیں، یہ بڑا برا مناتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لڑکے ہوں۔ يقول عز وجل فكيف نسوء الله تعالى القسم الذي لا يختارونه لأنفسهم، اب اللہ فرماتے ہیں کہ بدبخت ہو تم نے وہ چیز کیسے اللہ کی طرف منسوب کی ہے جس کو تم خود اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے ہو۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى فَاسْتَفْتِهِمْ عَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ اے سلام علی سبیل الانکار علیہم، یعنی بطور انکار ہے کہ پوچھے ان سے کیا کر رہے ہو تم، عَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ کا قولی ہے ذکر الانصا تلك اذا قسم ضیزا، وقوله تبارک وتعالی خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون کیف کموا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون خلق قولی جل وعلا
انہوں نے جو حکم لگایا ہے کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ پیدا جب ہم کر رہے تھے ملائکہ کو یہ موجود تھے، دیکھ رہے تھے. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. اللہ نے فرمایا کہ ملائکہ اللہ کے بندے ہیں، وہ رحمان کے بندے ہیں. تم نے جو ان کو لڑکیاں بنایا ہے ہم نے لکھ لیا ہے، اور قیامت میں ہم پوچھیں گے تم سے کہ ثابت کرو. أَيَسْأَلُونَ عَنْ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قُلْ جَزَاءُ بِمَا إِنَّهُمْ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ. افکہم یہ جھوٹ ہے جو بک رہے ہیں. ولد اللہ کہ اللہ کا بیٹا اللہ پاک ہے. صدر منهم إنهم لكاذبون وذكر الله تعالى من الله صادق في غاية الكفر والكذب. اب اللہ نے 3 چیزوں کا یہاں ذکر کیا ہے. اولاً کہ ملائکہ کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنایا ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کی، اور اللہ اولاد سے پاک ہے. وَجَعَلُوا ذَلِكَ الْوَلَدَ أُنْثَىٰ. پھر اللہ کے لیے اولاد بھی بنائی اور وہ بھی بیٹیاں، اور پھر ان کی عبادت بھی کرتے ہیں. یعنی کتنی بری بات ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ لم یلد ولم یولد، اس کے لیے اولاد بنائی، اولاد بھی بیٹیاں بنائی، پھر بیٹیاں بنانے کے بعد ان کی عبادت بھی کی. تو یہ 3 برائیاں جمع ہوئی ان کے اندر. اس لیے کہتے ہیں وَجَعَلُوا ذَلِكَ وَسُبْحَانَهُ مِن دُونِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَكُلُّ مِنْهَا كَافٍ بِتَغْيِيرِ نَارِ جَهَنَّمَ. ایک ہی جرم جہنم جانے کے لیے کافی ہے. اللہ کی اولاد بنانا کفر ہے، اور کفر کی سزا جہنم ہے. ملائکہ کو لڑکیاں بنانا کفر ہے، اور کفر کی سزا جہنم ہے. پھر ملائکہ کی عبادت کرنا کفر ہے، اور غیر اللہ کی عبادت کی سزا جہنم ہے. تو انہوں نے تو 3 جرم کیے ہیں، ان کا کیا حشر ہوگا. ثم قال تعالی منکرا واستغفرنا للبنین أي شيء يعمل أن يختارنا دون البنین. کہ اللہ تبارک و تعالی لڑکیوں کو اپنے لیے ترجیح دے لڑکوں کے بجائے. وجہ کیا ہے؟ افاصفاکم ربکم البنین واتخذوا من دونهم اناثا انکم لتقولون قولا عظیما. اللہ نے تمہارے لیے تو لڑکے اور اپنے لیے لڑکیاں، کیا جھوٹ کہہ رہے ہو. ولہذا قال تبارک و تعالی ما لکم کیف تحکمون. أي ما لكم كنتم تدبرون بها ما تقولون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين يهدي ما تقولون. کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے جو کہہ رہے ہو؟ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہارے پاس کوئی کتاب ہے تو لے آؤ جو کہہ رہے ہو. دلیل کیا ہے تمہاری؟ آیات قرآن ذالکم مستقل کتاب منزل من السماء اللہ تعالی. دلیل لے آؤ کتاب. انہ اتخذ ما تقولونہ فانما تقولون یوم الصادق آخر لا يجوز اکبر کلیت. بلکہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ بات تو عقل کے بھی خلاف ہے، عرف کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے. وقوله تبارک وتعالی وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا. قال مجاہد رحمہ اللہ تعالی قال المشرکون الملائکۃ بنات اللہ تعالی. مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. فقال ابو بکر فمن امہاتہن. تو حضرت ابو بکر نے پوچھا اگر فرشتے بیٹیاں ہیں تو ان کی مائیں کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا ان کی مائیں جو ہے نا صوات الجن، جنوں کی جو سردار زادیاں ہیں، شہزادیاں ہیں، وہ ان کی مائیں ہیں. وقد قال تعالی وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الَّذِينَ سَبَقَ لَهُمْ ذَلِكَ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. وہ قیامت والے دن عذاب میں حاضر ہوں گے. ان الذين قالوا ذلك محضرون في العذاب يوم الحساب لكذبهم في ذلك افترائهم وقولهم الباطل بلا علم. ان کی اس جھوٹ پر اللہ تبارک و تعالی قیامت میں ان کو سزا دیں گے. وقال لو في انباء الله وما في قول تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا
قال زعم اعداء اللہ انه تبارک و تعالی ہوا و ابلیس اخوان. بعض ظالم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور ابلیس بھائی ہیں، نعوذ باللہ. تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا وقوله جل سبحان اللہ عما یصفون. ای تعالی وتقدس وتنزہ، اللہ کی ذات بلند ہے، اللہ کی ذات پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. وَأَمَّا يَصِفُ بِالظَّالِمُونَ الْمُلْحِدُونَ علواً کبیرہ، اللہ کی ذات بہت بلند ہے. جو ظالم یہ دین سے ہٹے ہوئے ملحد جو کہتے ہیں، صفتیں بناتے ہیں. وَقَوْلُ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ اسْلَامٌ كَثِيرٌ وَهُوَ لَا يَكُونُ بِقَدْرِ مَا يَصِفُونَ عَائِدٌ إِلَى النَّازِمِ ثُمَّ اسْتَثْنَىٰ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ وَهُمُ الْمُتَّبِعُونَ لِلْحَقِّ. مخلصین کون ہیں؟ حق کی اتباع کرنے والے. علی کل نبی مرسل، جس پیغمبر کے زمانہ میں آیا اس کی اتباع کی. وجعل فی ھذا الاسلام قولیتین نواز محسین وفی ھذا الذی قال نذر واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. بس دعا کریں، اتفاق ہے. 2 دن سے پھر اب یہ ایک اور شکایت، گلا بند اور خراب ہو رہا ہے. لا شفاء الا شفاء. آپ دعا کریں گے انشاءاللہ تو شفا ہو جائے گی. کہتے جی کہ میاں اور بیوی میں اتحاد اور الفت محبت پیدا کرنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ بس بیوی کے غلام بن جاؤ، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس کہیں جناب ہم نیاز مند ہیں، جو حکم فرمائے حاضر، بجا لیں کبھی جھگڑا ہو. باقی جو بات یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے جو اسماء ہیں یہ اکسیر اعظم ہیں. شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا یقین سے پڑھے، اخلاص سے پڑھے، پوری توجہ تدبر اور تنہائی میں بیٹھ کے. تو اللہ کے 2 نام ہیں، یا لطیف ہو یا ودود. یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود. یہ پڑھ کے دعا کیا کریں کہ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ. یہ دعا یاد بھی نہ ہو، یا اللہ ہماری آپس میں الفت رہے، محبت رہے، اتحاد رہے، اتفاق رہے، اور ہر قسم کے جھگڑوں سے محفوظ فرما. اگر میری خالہ ہے اور وہ شیعہ مسلک پہ چلی گئی ہے، ہم اپنے زکوٰۃ کے پیسے، احتیاط یہ ہے کہ زکوٰۃ تو کسی صحیح مسلک کے لوگوں کو دو، چونکہ زکوٰۃ فرض ہے، فریضہ ہے. اس میں ذرا سا بھی شک پڑ جائے ادا نہیں ہوتی. اس کی ویسے مدد کیا کرو، کوئی منع نہیں. ویسے صدقہ، خیرات، دکھ سکھ میں تعاون، کوئی بات، رشتہ داری ہے. آیت الکرسی پڑھ کے انسان اپنے گھر میں، ضروری نہیں ہوتا کہ 4 کونوں میں پڑھے، وہ دم کر دیا انشاءاللہ اللہ شیطانوں سے محفوظ رکھتے ہیں. اگر چھوٹے بچے ہیں، ننگے ہیں، ان کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے جناب. وضو اتنا کچا تو نہیں ہوتا کہ بچوں کو دیکھنے سے ٹوٹ جائے. میری بیوی پاکستان میں ہے، میں اس کے لیے عمرہ کروں، اگر وہ معذور ہے خدا نہ کرے، بالکل آنے کی کوئی امید نہیں، پھر کرو، ورنہ عمرہ اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو اللہ اس کو نصیب کرے. ایک آدمی عمرے پہ آیا ہے، اس نے پہلے صفا مروہ دوڑا، طواف بعد میں کیا، بالکل نہیں ہوا. اگر وہ حالت احرام میں ہے، طواف کے بعد پھر صفا مروہ دوڑ کے بال منڈالے،
اور احرام ہی کھول دیا ہے تو عمرہ بھی برباد ہو گیا. عمرہ بھی دوبارہ کرے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے. اگر ابھی تک احرام میں ہے، طواف کر لیا ہے، صفا مروہ دوڑ لیا اور سر مڑا کے فارغ ہو جائے. لیکن اگر صفا مروہ پہلے دوڑا ہے، طواف بعد میں کیا ہے، سر بھی مڑا دیا ہے اور احرام کھول دیا ہے، تو اب عمرہ بھی قضا کرے اور ایک دم بھی ادا کرے. دم کا معنی ہوتا ہے کہ ایک بکرا، بکری، دمبا، دمبی لے کر وہی حدود حرم میں ذبح کر کے غریبوں کو تقسیم کر دیا. کہتے ہیں جی کہ میں مزدوری کے لیے آیا ہوں، مکے میں ٹھہرا ہوا ہوں، اب میرا بھائی آپ حج افراد ہی کریں گے، نہ آپ تمتع کریں گے نہ آپ قران کریں گے. تمتع قران باہر سے آنے والوں کے لیے ہوتا ہے. مکے میں رہنے والے مزدور ہیں، ملازم ہیں، مقیم ہیں، سب کے لیے حج افراد ہے. فرض نماز کے بعد اگر پتہ ہو کہ جنازے کا اعلان ہو گیا، پہلے جنازہ پڑھو، بعد میں سنت پڑھو. اور اگر سنتیں شروع کر چکے ہو پھر سنتیں پوری کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ میاں بیوی اگر مجامعت کرتے ہیں تو غسل مرد پہ فرض ہے، عورت پہ فرض نہیں ہے. ماشاءاللہ بڑا اچھا مسئلہ نکالا ہے بھی. یاد رکھو غسل جو ہے اس مادے کی وجہ سے ہے، گندگی لگنے کی وجہ سے نہیں ہے. اس کے لیے تو دھو دینا کافی تھا. پیشاب بھی تو گندی چیز ہے، پاخانے سے بھی کوئی گندی چیز ہے، وہاں بھی استنجا کافی ہے. غسل تو ہوگا ہی تب جب مادہ منویہ، جس کو عربی میں ماء دافق، ٹپک کے نکلنے والا پانی، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. انسان تدبر کرے، غور کرے کہ میں نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے. من ماء دافق، ایک ٹپکنے والے پانی سے. یخرج من بین الصلب والترائب، جو پشت اور سینے کے درمیان میں سے نکلتا ہے. تو جب وہ مادہ منویہ نکلتا ہے تب غسل آتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق سارے اعضاء جسد سے ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ سارے اعضاء جسد کو غسل دیا جائے. اسی لیے یاد رکھیں جیسے مادہ مرد کا نکلتا ہے اسی طرح عورت کا نکلتا ہے. جیسے مادہ منویہ مرد کا ہے اسی طرح عورت کا ہے. اگر دو میں سے ایک کا ہو تو اولاد ہو ہی نہیں سکتی. اولاد تو تب ہوگی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو ملائیں گے. وَجَعَلْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کے لیے جوڑا بنایا ہے. تو جب وہ ایک دوسرے کو ملتے ہیں، قضاء شہوت ہوتی ہے. تو جیسے پانی مرد کا نکلتا ہے اسی طرح باقاعدہ عورت کا نکلتا ہے. تو اس پانی کے نکلنے کی وجہ سے غسل ہے. تو اب غسل جیسے مرد پہ ہے اسی طرح غسل عورت پہ ہے. اسی طرح ایک دفعہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک عورت نے آ کے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر ایک عورت کو رات کو خواب میں احتلام ہو جائے، تو ایک بی بی اور بیٹھی تھی، وہ ناراض ہو گئی. انہوں نے فرمایا وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ، تو کیا کہہ رہی ہو، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی بندی، اگر عورت کو احترام نہیں ہوتا تو بچے پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ کبھی بچہ ماں کی شکل ہوتا ہے، کبھی باپ کی شکل ہوتا ہے، کبھی آدھا باپ کی شکل ہوتا ہے، آدھا ماں کی شکل میں ہوتا ہے. تو دونوں کا پانی ملے گا تو وہ نہیں ہے. تو اس لیے جیسے مرد کو ہوتا ہے ایسے عورت کو بھی ہوتا ہے. تو غسل میرا بھائی اس لیے ہوتا ہے. شریعت کے مسئلے خود نہ بنایا کرو، ورنہ دیکھو نا جی مادہ منوی ہے تو تھوڑی سی چیز ہے. پیشاب تو آدمی ایک دن میں 2 لیٹر سے بھی زیادہ کر دیتا ہے، لیکن پیشاب پہ غسل نہیں ہے. اسی طرح اگر مادہ مزی ہے تو غسل نہیں ہے.
ودی ہے تو غسل نہیں ہے، پیشاب سے پہلے چند سفید قطرے آ جاتے ہیں، کوئی غسل نہیں ہے، پیشاب کے بعد چند قطرے آ جاتے ہیں، سفید مادہ لیسدار بھی ہوتا ہے لیکن غسل نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ شہوت سے نہیں نکلا ہے، غسل صرف اس پانی پہ ہے جو شہوت سے نکلتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میاں بیوی جو ہیں عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد جب دونوں حلال ہو جائیں تو کیا میاں بیوی مکے میں رہتے ہوئے مباشرت کر سکتے ہیں، جماع کر سکتے ہیں؟ تو مکے میں جتنی لڑکے پیدا ہوتے ہیں اولادیں اوپر سے گرتے ہیں؟ نہیں، مکے میں جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں کیا خیال ہے آپ کا، ایک کھجور سے گرتے ہیں؟ وہاں میاں بیوی تو ملتے نہیں، پاک جگہ ہے نا جی۔ دیکھو نا جی، ادب آ رہا ہے تو بیوی سے ڈر رہا ہے، اور نہ آئے تو داڑھی سنت رسول پہ اس طرح پھروا رہا ہے، وہاں نہ ہاتھ کانپتا ہے نہ دل ڈرتا ہے۔ یعنی کتنی بڑی بہادری ہے کہ آدمی داڑھی مڈا کے کعبے سے منہ لگائے کہ گواہ ہو جاؤ قیامت میں مجھے جہنم میں ڈالنے کے لیے۔ کتنی بڑی بہادری ہے کہ آدمی داڑھی مڈا کے اور انگریزوں کی شکل بنا کے روضہ رسول پہ کھڑا ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کچھ تو عقل کریں، میرا بھائی تمہاری بیوی ہے، حلال ہے، اس میں کیا ہے؟ اہل حدیث جو ہے بالکل حق پہ ہے، اور سارا مسلمان جو اہل حدیث ہے، یہ کس نے آپ کو کہا ہے؟ جتنے ائمہ اربعہ ہیں وہ بھی تو اہل حدیث ہیں، حدیث کے پابند ہیں۔ اصل تو قرآن یا حدیث محمد مصطفیٰ، آگے ہوتا ہے سمجھنے والی بات۔ دیکھیں نا، اصل کعبہ ہے۔ اب اگر باب العمرہ سے داخل ہوں تو کہاں آ رہے ہیں؟ باب السلام سے داخل ہوں تو کہاں آ رہے ہیں؟ باب ملک عبدالحدیث سے داخل ہوں تو کہاں آ رہے ہیں؟ باب ملک فاض سے داخل ہوں تو کہاں آ تو کعبے میں رہے نا۔ کوئی آدمی امام ابو حنیفہ سے پڑھے، امام شافعی سے پڑھے، امام مالک سے پڑھے، امام احمد بن حنبل سے پڑھے، کہاں آئے گا؟ آئے گا محمد مدنی کے دروازے پہ، اور محمد مدنی کہاں لے جائیں گے؟ اللہ کے دروازے پہ۔ یہ تو کھلی بات ہے، اس سے تو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اقامت کے وقت بیٹھتے ہیں، اقامت کے وقت بیٹھتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ بہرحال اگر آپ بیٹھے ہیں تو جب مؤذن اقامت میں کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اب امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کھڑے ہو جاؤ۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب کہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اب کھڑے ہو جاؤ۔ بہرحال یہ تو مستحب مسئلے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایک آدمی کے ساتھ والدہ بھی آئی ہوئی ہے اور بیوی بھی ساتھ ہے، تو کئی دفعہ بھول کے بیوی کو اماں کہہ کے پکار لیا۔ بھول گیا تو بھول گیا، اس کی نہ نیت ہے نہ ارادہ ہے، بھول گیا، اس نے سمجھا ماں کھڑی ہے بس، یا منہ سے نکل گیا، کہہ رہا تھا کہ بچے کی اماں مراد ہے، تو کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن مہربانی کرو، تم روز تم ہی بھولتے ہو، اور تو کوئی نہیں بھولتا۔ آخر تمہیں ایسے تنگ ہو تو جان چھوڑ کے طلاق دے تو قصہ ختم کرو، ضروری ماں بنانا ہے؟ بھول کے بہرحال کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، لیکن سر مڈانے کے بجائے شیو کرائی ہے، ماشاءاللہ، ڈبل لعنت ہے جی۔ اور دم بھی پڑ گئی، سر بھی مڈاؤ، دم بھی، اور اللہ کی لعنت بھی تم نے لے لی کہ جس چیز سے محمد نے روکا تھا تم نے اسی پہ اس کو عمرے کے کھولنے کا ذریعہ بنایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ توبہ کرو، استغفار کرو۔ یاد رکھو، لوگ سمجھتے ہیں معمولی بات نہیں ہوتی ہے۔ اب دیکھو نا، مثلا فوجی افسر ہو، وردی میں ہو،
پولیس مین ہو وردی میں ہو، نیوی والا ہو وردی میں ہو، یہ بھی وردی ہے محمد مصطفیٰ کی. اس کی توہین جو ہے محمد مصطفیٰ کی توہین ہے. توبہ کرو، استغفار کرو. ایک آدمی نے عمرہ کر لیا، مدینہ منورہ سے آنے کے بعد بھی عمرہ کر لیا، پھر جدے گیا، 1-2 گھنٹے کے بعد جدے سے پھر مکے آیا، عمرہ نہیں کیا. کوئی بات نہیں، جدہ میقات نہیں ہے، یاد رکھو. مدینہ منورہ میقات ہے، بغیر احرام کے آپ نہیں آ سکتے. طائف میقات ہے، جدہ ہل میں تو ہے، یعنی حرم سے تو باہر ہے، لیکن میقات نہیں ہے. بہرحال جہاں تک احتلام کا مسئلہ ہے، الماء من الماء کیا مانا؟ اگر ایک آدمی صبح اٹھا، اس کے کپڑوں پہ پانی یعنی مادہ منویہ کا اثر ہے، خواب چاہے یاد ہی نہ ہو، غسل کرنا ہوگا. اگر ایک آدمی نے خواب دیکھا میں جمع کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، صبح اٹھا کوئی کپڑے میں نشان نہیں، کوئی غسل نہیں. وہ بیچارے کیا کریں، ساری رات فلمیں دیکھتے ہیں تو خواب بھی تو یہی دیکھیں گے نا. اب خواب میں وہ مکہ مدینہ تھوڑا دیکھیں گے. اگر جماعت نہ ملے، اپنی نماز پڑھو گے تو قصر کرو گے، امام کے پیچھے پوری نماز پڑھو گے. لازماً امام کے ہم تابع ہیں. انما جعل الامام، امام بنایا اسی لیے گیا ہے کہ ہم اس کے تابع ہوں. حادثہ ہوا ہے، اللہ مدد فرمائے، اللہ رحم فرمائے. ہم انڈیا سے آئے ہیں، میرے والد بوڑھے ہیں، ایئرپورٹ پر ان کا سامان گم ہو گیا. انڈیا سے احرام باندھے بغیر جدہ پہنچے، یہاں احرام باندھا، عمرہ کیا. بہرحال چونکہ انہوں نے میقات سے عمرہ نہیں کیا، دم پڑ گئی. قرآن مجید یاد ہے، بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ نہ لگائیں. عمرہ کوئی فرض نہیں ہے، حج فرض ہے. لیکن جب حج پہ آئیں گے تو عمرہ خود بخود نصیب ہو جائے گا. جو آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ، ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ، بڑے بڑے ائمہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا. وہ کہتے ہیں اگر بے نمازی مر جائے تو لا یصلی علیہ، اس پہ جنازہ بھی نہ پڑھو، مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو. اور اگر ایک نماز اس نے چھوڑی ہے، بیوی نے چھوڑی یا خامن نے چھوڑی، جب کافر ہو گیا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا. اب دوبارہ توبہ کریں اور دوبارہ نکاح کرائیں. لیکن باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ فاسق فاجر ہے، کافر تو نہیں ہوا، لیکن اس نے ایسا گناہ کیا ہے جو اس کو کفر تک لے جائے گا. پاکستان سے ہم لوگ آئے ہیں، عمرہ کر لیا ہے، اب مکے میں رہتے ہوئے افضل عبادت جو ہے یاد رکھو وہ طواف ہے. زیادہ سے زیادہ طواف کرو، چونکہ ہر جگہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، اشراق پڑھ سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں، لیکن طواف تو کسی جگہ نہیں کر سکتے. یہ ایک ایسی عبادت ہے جو پوری کائنات میں کہیں نہیں ملتی ہے. یعنی کہ والدہ کے رحم میں بچہ ہوتا ہے تو اجلہ رزقہ شقی او سعید، یعنی لکھ دیا جاتا ہے موت کب آئے گی، رزق کتنی ہوگا، نیک ہوگا یا برا ہوگا.
وہ اللہ کے علم میں تو پہلے لکھا ہوا ہے، ابھی دنیا پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال لفظ تصویر ہے اور تصویر حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ باقی کہنا تماثیل تھا، فلاں تھا، یہ تھا، یہ سب باتیں ہیں۔ جس گلی میں تہمت لگے اس گلی سے بھی بچ جاؤ۔ سب سے افضل ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسی لیے حضور نے خود فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صبح کی نماز قضا ہو جائے بس فوراً پڑھو، جب یاد آئے فوراً پڑھو، پھر انتظار کس بات کا ہے؟ جب بھی موقع ملا سو گیا اٹھا فوراً پڑھو۔ صفا مروہ دوڑنے کے بعد میں نے سیفٹی سے اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر دیا، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ حتیم میں یا ریاض الجنہ میں ایک دوسرے کے آگے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ وہ تو فرض نماز ہو تو صفیں برابر ہو، نہ نفل میں کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے دوسرے۔ بعض لوگ آگے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اٹھتے ہی نہیں، ان کو سمجھائیں محبت سے۔ جو لوگ قبروں پہ جا کے صاحب قبر سے سوال کرتے ہیں کہ داتا میری مشکل حل کر دے، وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ ان میں کسی کو شبہ ہی نہیں ہے، تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ ادعونی استجب لکم۔ اور اللہ نے فرمایا جن کو تم بلا رہے ہو، پکار رہے ہو، تمہارا کوئی نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے۔ نظر، نیاز، منت، منوتی اللہ کے سوا کسی غیر کے نام پہ کر دینا کفر ہے۔ منت ہو اللہ کے، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یا اللہ میں نے خالص تیرے لیے منت مانی۔ اگر کوئی آدمی یہ منت مانتا ہے میں عمرہ ہو گیا، بچہ ہو گیا، پیر کی مدار پہ دیگیں پکاؤں گی، یہی تو شرک ہے، اور کیا ہے؟ شرک کے سینگ تو نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو ملانا، پکارنے کا حق اللہ کی ذات کا ہے، کسی اور کو پکارا شرک آ گیا۔ طواف اللہ کے گھر کا حق ہے، قبر کا کیا شرک آ گیا۔ سجدہ اللہ کا حق ہے، کسی غیر کو کیا شرک، اسی کا نام تو شرک ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ کے لیے ہیں کسی غیر کے لیے ملائی جائیں، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ میں نے غصے میں دوسری شادی کرنے کے لیے قسم اٹھائی ہے، تو اب کیوں ڈر رہے ہو؟ اٹھ کر لو شادی، کسی نے روکا نہ؟ کس نے منع کیا ہے؟ کوئی بیوقوف آیا تمہارے پاس منع کرنے کے لیے؟ کر کے دکھاؤ۔ تم نے کرنی نہیں ہے جناب، اتنا پیر میں بھی ہوں کہ چٹ پڑھ کے بتا دوں۔ جو پہلے ڈر رہا ہے جی کفارہ بتاؤ، جان چھڑاؤ، میں شادی نہیں کرتا۔ بہرحال جی 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور پہلی تنخواہ پہ گزارا کرو۔ قادیانیوں کے ساتھ میل جول بالکل نہ رکھیں، یہ مرتد ہیں۔ اللہ کے اولیاء کے خلاف بولنا تو کفر ہے۔ کون کہتا ہے اللہ کے ولی کے خلاف بولو؟ اگر آپ جاہل ہیں تو میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ ان کو ولی مانتے ہو تم، جو بھنگ پیتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، داڑیاں مڈاتے ہیں، ولی ہیں؟ اگر یہ ولی ہیں ہم نہیں مانتے ہیں، جو مرضی ہے ہمیں کفر کا فتویٰ دے دو۔ ولی مانا اللہ کا دوست، اللہ کا دوست اللہ کا نافرمان کیسے ہو سکتا ہے؟
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہم نے کروڑوں دفعہ کہا ہے کہ اولیاء اللہ کے پاؤں کے جوتے ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن ان مداریوں کو ہم ولی نہیں مانتے جو مجرے کراتے ہوں، جو طوائفوں کے گانے سنتے ہوں، جو مزاروں پہ قوالیاں کرواتے ہوں، جو عرس کے نام پہ میلے لگواتے ہوں، سرکس لگوائے، ان کو نہیں مانتے ہم ولی. یہ قیامت کا دن جب آئے گا تمہیں پتہ لگے گا انشاءاللہ ان کی گردنیں ہوں گی اور اولیاء اللہ کے ہاتھ ہوں گے. اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور روزہ نہ رکھ سکے فعدۃ من ایام اخر، بعد میں جب اللہ تندرست کر دے اتنے روزے قضا کر دے، کوئی مشکل مسئلہ ہی نہیں ہے. جب ٹھیک ہو جائے قضا کرے. اچھا ایک ہوتا ہے ایسی بیماری کے ٹھیک ہونے کی امید ہی کوئی نہیں. دیکھو نا خدا نہ کرے ایک آدمی گردے جواب دے گئے، ایک آدمی غریب کینسر میں مبتلا ہو گیا ہے، ایک آدمی ایسی بیماری میں ہے کہ اس سے شفا کا کوئی اللہ تو قادر ہے لیکن امید نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ ہے فدیۃ طعام مسکین، ایک آدمی کے کھانے کے برابر خیرات کر دے. مثلا تمہارے ملک میں ایک دن میں آدمی 10 روپے کا کھانا کھاتا ہے تو 10 روپے کا کسی کو کھانا کھلا دو یا غریب کسی کو دے دو. 20 کا کھاتا ہے تو پھر 20 دینے ہوں گے. ہر ملک کے حالات پہ ہے اور ہر بندے کے حالات پہ ہے. ایک آدمی خود تو 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے 500 کا کھانا کھاتا ہے اور غریب کو 10 روپے پکڑوا دے، بالکل نہیں، اس کو 500 دینے چاہیے جو اس کی حیثیت ہے. اگر ایک آدمی نے طواف الوداع کر لیا، جدے گیا، فلائٹ نہیں ملی، واپس آ گیا، کوئی بات نہیں، پھر طواف کرو، نمازیں پڑھو، کوئی منع نہیں. طواف الوداع کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمیں نکال دیا ہے. طواف الوداع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے آدمی حاضر ہوتا ہے طواف کرتا ہے، جا رہا ہے طواف کرتا ہے، پھر آ جاؤ، پھر نمازیں پڑھو، طواف کرو. کہتے جی کہ حرم شریف جو ہے کیا واقعتاً دنیا کے عین سینٹر میں ہے؟ آپ ایسا کریں، پیمائش کریں، مجھے بھی بتا دینا. مرکز ہدایت تو قرآن نے کہا ہے ہدی للعالمین، یہ نہیں کہا کہ مرکز ارض ہے. ویسے آتا ہے بعض روایات میں لیکن کوئی صحیح حدیث نہیں ملی. اگر امام نے صبح کی نماز میں سجدے والی آیت پڑھی، سجدہ تلاوت کیا، تو جو لوگ رکوع میں چلے گئے ان کی نماز بھی ہو گئی، اور جو سجدے میں گئے الحمدللہ. اگر رکوع میں نہیں گئے نماز نہیں ہوئی، نماز دوبارہ لوٹائیں. اگر طواف کرتے ہوئے عمرے کا حتیم کے اندر سے چکر کاٹا ہے، وہ چکر شمار نہیں ہوگا، دوبارہ طواف دوہرا دو. میں نے گاڑی لی ہے بینک کے ذریعے اور بینک قسطیں لے گا. میرا بھائی اصل بات یہ ہے کہ جو آپ کے ملک میں رواج ہم نے سنا ہے، میں نے کوئی سکیم پڑھی نہیں ہے، میں نے پالیسی نہیں پڑھی، صحیح مجھے پتہ نہیں ہے، سنی سنائی بات کر رہا ہوں کہ بینک جو ہیں وہ پیسہ قرض دیتے ہیں. مثلا 10 لاکھ 20 لاکھ آپ نے قرضہ لے لیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں 5 سال میں قسط وائز ادا کرو. یہ تو بالکل حرام ہے، یہ تو خالص سود ہے. ایک ہے جیسے یہاں سعودی عرب میں بھی کرتے ہیں بعض بینک، وہ یہ کرتے ہیں کہ گاڑیاں خود خرید لیتے ہیں، گاڑی ان کی ملک ہو جاتی ہے، کاغذات بینک کے نام پہ ہوتے ہیں. اب بینک وہ گاڑی آپ کو بیچتا ہے، اس نے خریدی ہوتی ہے 10 لاکھ میں، وہ کہتا ہے جی میں 12 لاکھ میں بیچوں گا لیکن پیسے میں آپ سے 5 سال میں لوں گا.
آپ نے 12 میں خریدنی ٹھیک ہے، چونکہ پہلے وہ بینک چیز لے چکا ہے، بینک مالک ہے، اب مالک کی مرضی ہے، نفع پہ بیچ رہا ہے۔ ایک ہے کہ بینک نے نہیں لیا، آپ کو کہتا ہے جاؤ گاڑی خریدو، ہم پیمنٹ کر دیں گے، تو وہ تو سود ہے، سیدھا پیسے کے اوپر بدلہ لے رہا ہے۔ تو اس لیے بہرحال آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک کی پالیسی کیا ہے۔ میں تو سنی سنائی بات کر رہا ہوں، حقیقت کا اللہ کو پتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا شافی یا سلام۔ اللہم رب الناس مذہب الباس، اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو فوت ہو گئے ان کے قبروں کو باغ جنت بنا، یا اللہ جو زندہ ہیں ان کی ہدایت کے فیصلے فرما، یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، ہند میں ہیں، پاکستان میں ہیں، افغان میں ہیں، شیشان میں ہیں، یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ کفر کی ذلت اور شکست کا فیصلہ فرما، یا اللہ اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما، تمام عالم میں مساجد مدارس اور دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔